ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رہائش E7 اسلام آباد میں ہے۔ طویل قانونی جدوجہد کے بعد عدلیہ نے چند دن پہلے انہیں آزاد شہری قرار دیا۔ پولیس اور ایجنسیوں نے جیو ٹیم کو ڈاکٹر خان کے گھر کیمرے لے جانے کی اجازت نہیں دی، صرف موبائل فون سے تصویریں بنائی گئیں۔ لمبے مذاکرات اور ڈاکٹر خان کے اصرار کے باوجود کیمرے اندر لانے کی اجازت نہ ملی، جس پر ڈاکٹر قدیر خان نے بطور احتجاج کوثار مارکیٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں بھی پولیس اور ایجنسیوں کی روک تھام جاری رہی، لیکن میڈیا کے آنے اور ڈاکٹر قدیر کی جرأت سے یہ پابندی ٹوٹ گئی۔ کرسی میز پر گفتگو کی اجازت نہ ملی تو فٹ پاتھ پر ہی انٹرویو شروع کر لیا۔ بچپن بھوپال میں گزرا، بھوپال کی کون سی یادیں اب بھی ذہن میں تازہ ہیں؟ بھوپال آج بھی جنت ہے۔ بھوپال سے خوبصورت جگہ نہیں ہے پورے ہندوستان میں۔ بھوپال کے لوگوں سے اچھے لوگ نہیں ہیں کہیں۔ کتنی تعلیم وہاں سے حاصل کی؟ میں نے میٹرک پاس کیا تھا وہاں۔ اور باقی تعلیم کراچی سے حاصل کی؟ کراچی میں BSc کر کے میں نے تین سال ملازمت کی۔ میں انسپیکٹر تھا ویٹس اینڈ میجرس کا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مواقع اتنے اچھے نہیں ہیں، یعنی آپ کو ایک جوش ہوتا ہے نا کہ پروگریس کے، تو پھر میں برلن چلا گیا۔ میں نے تعلیم وغیرہ سب خود محنت کر کے کی۔ میں کام بھی کرتا تھا، پڑھتا بھی تھا۔ مجھے کوئی گورنمنٹ سے اسکالرشپ وغیرہ نہیں لیا، میں نے لیا تھا۔ گئے تو وہاں پڑھنے، لیکن وہاں جا کر دام عشق میں گرفتار ہو کر شادی بھی کر لی۔ نہیں، وہ کیا پسند آیا؟ دیکھیے، ہمارے گھر والوں نے کبھی اس پہ اعتراض ہی نہیں کیا تھا، نہیں کہا تھا کہ تم شادی مت کرنا۔ ہمارے یہاں بہت ہی اچھا ماحول ہے۔ ہم پرانی وضع کے ہیں بھوپال میں، لیکن ہمارے یہاں لڑکوں کو بھی لڑکیوں کی اجازت ہے، اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں۔ جب میں وہاں گیا تو دو باتیں تھیں، یا تو یہ کہ میں مارا پھرتا، جو عام رواج ہے یہاں پہ، کیونکہ آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوتا لڑکیوں کے ساتھ، کہ میں ان چکروں میں پھرتا، مارا پھرتا۔ یا دوسرا طریقہ یہ تھا، جو ایک دوست نے بھی مشورہ دیا تھا بہت اچھا، اور بھائی نے بھی، کہ اگر تمہیں کوئی اچھی لڑکی ملے تو شادی کر لینا، کوئی غلط کام مت کرنا۔ بھوپال میں ہمارے یہاں یہ رواج ہے، رہا ہے۔ ہم نے کبھی آپ کو کوئی بھوپالی نہیں ملے گا جس نے حرام کیا ہو۔ ہم نے اسی لیے شادی کر لی کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی حرام نہ کریں۔ اپنی ہونے والی بیوی میں اچھا کیا لگا تھا؟ بہت نرم مزاج اور بہت سمجھدار۔ پہلی ہی نظر میں عشق ہوا تھا؟ نہیں، ہم ملے ایک دو مرتبہ، مجھے ان کی طبیعت پسند آئی، انہیں میری طبیعت پسند آئی۔ میں نے ان کو آفر کیا منگنی کا، ان کو جی میں والدین سے پوچھ لوں۔ والدین سے پوچھا، ٹھیک ہے، منگنی کے لیے ہم برلن میں تھے اس وقت، اور پھر شادی ہماری ہالینڈ میں ہوئی، ایمبیسی میں، پاکستان ایمبیسی میں، اور قدرت اللہ شہاب میرے گواہ تھے، اور نکاح جمیل الدین حسن صاحب نے پڑھایا تھا۔ ابھی بھی ان حالات میں جس طرح بیگم نے ساتھ دیا ہے، شاید ہی کوئی پاکستانی عورت ساتھ دے سکتی۔ کھانے کون سے پسند ہیں؟ بریانی بہت پسند کرتے ہیں، پراٹھے پسند کرتے ہیں، شامی کباب، قورمہ، اروی کا گوشت، پکا بھی لیتے ہیں؟ بھنڈی، کھانا بڑے اعلیٰ درجے کا پکاتا ہوں۔ جب میں نے PhD کی تھیسس ڈیفینڈ کرا تھا، تو میرے جو پروفیسر تھے ہالینڈ کے، وہ بیلجیم آئے، بہت مشہور بین الاقوامی شہرت کے پروفیسر تھے، تو میں نے کھانا پکایا تھا ان کے لیے۔ تو انہوں نے جب کھانا کھا کے تو میری بیگم سے کہا کہ اس نے تو اپنے 7-8 سال ایسے ہی ضائع کر دیے، اب نوکری کرتا پھرے گا۔ یہ اتنا اچھا کھانا پکاتا، اگر ایک ریسٹورنٹ کھول لیتا تو اب تک یہ کروڑ پتی ہو جاتا۔ طویل نظر بندی کاٹی، آپ کے روزانہ معمولات کیا ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھی، بلیوں کو کھانا دیا، اپنے اسٹاف کے لیے چائے بنائی۔ اسٹاف کے لیے چائے خود بناتے ہیں؟ ہمیشہ خود بناتا ہوں ان کے لیے چائے بنائی، ان کے لیے جلیبی ٹیبل پہ رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے بیگم اٹھ گئیں، ان کے ساتھ ناشتہ کیا، بلیوں کو کھانا دیا، ان کے ساتھ ناشتہ کیا، اس کے بعد تھوڑی واکنگ کی باہر، اس کے بعد آ کر بیٹھا، تلاوت کی۔ تلاوت میں ضرور کرتا ہوں روز 1 گھنٹہ۔ اخبار پہ نظر ڈالی، اس کے بعد نرس آ گئی، ڈاکٹر آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ابھی زندہ ہے، حیات ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے نہیں دھڑک رہا۔ اچھا، اس کے بعد فزیوتھراپسٹ آ گئے، انہوں نے ایکسرسائزز کرائیں، تو 12 بج جاتے ہیں۔ اچھا، 12 بج گئے، اس کے بعد 5-10 منٹ بیٹھے،
ٹی وی دیکھا، لنچ کیا بیگم کے ساتھ، ظہر پڑھی، تھوڑا ریسٹ کر لیا، اٹھے، اس کے بعد بیگم کے لیے سب سے پہلا کام بیگم کے لیے اگر سردی کا سیزن ہے تو ان کے لیے گرم شوکو بنائی، چاکلیٹ، اور اگر سردی کا سیزن گرمی کا سیزن جیسے آج کل تو ان کے لیے لسی بنائی اور اس کے اندر آم کا رس ملایا اور ان کو گلاس جا کے دیا، وہ اتنے میں اٹھ کے آ گئیں تو ان کو لسی دی اور اس کے بعد اپنے لیے کافی بنائی، بیٹھ گئے۔ دونوں بیٹیاں کہاں مقیم ہیں؟ چھوٹی بیٹی تو ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے بالکل، اس کی 3 بچیاں ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی بیٹی جو دبئی ہوتی ہے اس کی جو بیٹی ہے نواسی وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ تو یہی تو سب سے بڑی بدماشی تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے اتنا احسان کیا کہ ہماری بچی جو ہم سے 200 گز دور رہتی ہے اس کو 4 مہینے ہم سے نہیں ملنے دیا، اور نواسیوں کو، اور ہمارا جو فیملی ڈاکٹر تھا اس کو نہیں ملنے دیا، آنے نہیں دیا 3 4 مہینے، اور بہن بھائیوں کو نہیں ملنے دیتے تھے 2 مہینے 3 مہینے۔ اور آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ کورٹ کے آرڈر کے باوجود کس طرح لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ 2 بار نشان امتیاز ملا، 1 بار ہلال امتیاز، کیا یہ نشان ابھی تک آپ کے پاس ہیں یا یہ بھی واپس لے لیے گئے؟ نہیں، یہ تو میرے پاس ہیں۔ تو ان کا بھی تو کچھ فقار ہے؟ یہ تو کوئی لے نہیں سکتا، یہ تو جب تک کہ میں خود واپس نہ کروں، اور یہ میں ان چوروں کے ہاتھوں سے تھوڑی لیا، میں نے اپنی محنت کے بل پہ لیا ہے۔ جو میں نے اس ملک کو دیا اس کی ریکگنیشن میں بے نظیر صاحبہ نے دیا اور نواز شریف صاحب نے دیا، دھماکوں کے بعد ایک نشان امتیاز۔ آپ نے بہت سے حکمران دیکھے، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، جنرل مشرف، صدر آصف زرداری، تو آپ کو کون سب سے اچھا لگا؟ غلام شاہ صاحب سے بڑھ کے کوئی محب وطن اور سنسیئر آدمی پیدا نہیں ہوا اس ملک کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی میں سب سے خوشی کا لمحہ اور غمزدہ لمحہ کون سا تھا؟ جب میزائل فائر کی 6 اپریل 98 کو غوری سکسیسفل رہی، بےحد خوشی ہوئی۔ جب 28 مئی کو نیوکلیر ایکسپلوژنس ہوئے، بےحد خوشی ہوئی کہ بھائی ہم نے جو محنت کی تھی اتنے برسوں وہ کارآمد رہی، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے ایٹامک پاور بن گیا۔ غمزدہ لمحہ کون سا تھا؟ کم زیادہ تو بس یہی ہے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا، اس سے بڑھ کے اور کوئی غمزدہ نہیں ہوتا۔ یعنی غدار جو خود غدار ملک کو بیچ دیا، پاکستانی کو بیچ کے پیسے لیے، وہ محب وطن ہے اور ہم غدار ہیں۔ عام طور پر سائنسدانوں کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بہت 2 + 2 4 کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا کوئی ادبی یا شعری ذوق ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ یہ تو ہمارا وہ جو کہتے ہیں نا سائیڈ مشغلہ ہے، یہ تو ہابی کے طور پر کر لیا۔ اصلی تو ہماری جو تعلیم ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ ادب کی ہے۔ پسندیدہ شاعر کون؟ پسندیدہ شاعر تو بہت سارے ہیں، آپ شروع کیجئے، غالب تھے اور مومن تھے اور مصطفی تھے اور کیا نام ہے اپنے جگر تھے اور جوش تھے اور علامہ اقبال تھے اور مجاز اور فراز اور فیض، سب اعلیٰ پائے کے شاعر، سب عدم۔ دیکھیے ہر شاعر کا کچھ نہ کچھ کلام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ غیر مشہور شاعری ہو، 1-2 غزلیں ایسی ملیں گی کہ آپ تڑپ جاتے ہیں۔ اپنے یہ تھے کیا نام تھا اختر شیرانی، ان کا کلام دیکھ لیجیے، رومانوی کلام، روحانی کلام بہت ہی پیارا۔ 11 مساجد، شہاب الدین غوری کا مزار اور بہت سارے ہیلتھ اور کمیونٹی مراکز۔ فلاحی کاموں کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ دیکھیے ہمارا جو ماحول ہے گھریلو، وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دوسروں کی مدد کرو۔ والد ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، بچپن سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بچوں کو پڑھاتے تھے محلے کے سب۔ والدہ تھیں اسی طرح غریبوں کی مدد کرتی تھیں، بچیوں کو کلام مجید پڑھاتی تھیں، ان کو کپڑے دیتی تھیں، جوڑے دیتی تھیں، پیسے دیتی تھیں۔ تو یہ جذبہ ہمارے یہاں شروع سے ہے، فلاحی جذبہ خاندان سے آیا؟ خاندان سے، اور اسی طرح بیگم کا اور میرا دونوں کا ہمارا یہ کہ ہم کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے منہ کا نوالا دے دیتے ہیں نکال کے۔ تو جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ضرورت ہے، مثلاً یہ شہاب الدین غوری کا مزار، جو شخص بانی ہو مسلمان ریاست کا ہندوستان میں بنیاد ڈالنے والا، اس کے شائن ایک مزار ہونا چاہیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں بنایا؟ میں نے کہا اس لیے بنایا، ہم نے بھوپال سے آ کے کہ آپ کا ہیرو رنجیت سنگھ ہے،
اور ہمارا ہیرو شہاب الدین غوری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایٹم بم سے بہت تباہی ہوتی ہے، ڈائنامائٹ بنانے والے نوبل نے نوبل پرائز شروع کی ہے، آپ کو بھی کبھی ایسا خیال آتا ہے؟ ہر چیز چھری ہو تلوار ہو کچھ ہر ایک جو ہے اس کے دو استعمال ہیں۔ آپ چھری سے بھی قتل کر دیتے ہیں، تلوار سے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد تھا ایٹم بم بنانے کا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر آنچ نہ آئے، جس طرح 71 میں آپ کے ساتھ سلوک ہوا، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ واقعہ پاکستان کے ساتھ کبھی دوبارہ نہ آئے۔ تو اس نظریے سے میں آیا تھا۔ دیکھیے میں نے ہندوؤں کو دیکھا تھا ہندوستان میں، ان کی نفسیات سے واقف تھا۔ کیا ہندوؤں سے بہت نفرت تھی آپ کو؟ نفرت نہیں، میں ان کی نفسیات سے واقف ہوں کہ ان کو جب بھی ملے گا وہ آپ پہ ضرب کاری لگائیں گے، وہ پاکستان کو ختم کرنے کا سوچیں گے۔ جب پاکستان بنتا جب بھی انہوں نے سوچا تھا، اور یہ تو اس لیے میں یہاں آیا۔ اور بم کا فائدہ آپ یہ دیکھیے کہ 71 کے بعد آج تک کوئی وار ہوئی، آپ کا کوئی آدمی جنگ میں مرا سوائے اس کے کہ جو کارگل میں مشرف نے بے وقوفی کی تھی، آبیل مجھے مار والی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا نا، آج تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، ورنہ اب تک آپ کے ٹکڑے اڑ جاتے ملک کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو جانوروں سے پیار ہے، گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے، کتا رکھا ہوا ہے، بندر آپ کے سوئمنگ پول پہ پانی پینے آتے ہیں، نہاتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ایٹم بم کی تباہی ہے تو یہ آپ کی شخصیت میں تضاد نہیں ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایٹم بم کا مقصد یہ ہے خونریزی روکنا، پاکستانی عوام کو حفاظت دینا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ محفوظ رہیں اور اپنی معاشی ترقی پر دھیان دیں۔ بدقسمتی سے سب چور لٹیرے آئے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ملک کا جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف سے جب آپ کو ڈیفنس سے بے فکری ہو جاتی تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ملک کی ترقی پر دھیان دیتے، تعلیم، معاشی ترقی، صنعتی ترقی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس پہ دھیان نہیں دیا گیا نا۔ کتابیں کس طرح کی پڑھتے ہیں؟ آٹو بایوگرافی سائنٹسٹ وغیرہ کی، اسلامک ہسٹری سے بہت شوق ہے، اور دوسری ورلڈ ہسٹری وغیرہ۔ سادہ جوتے، معمولی قیمت کے کپڑے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ ہیں، بیرون ملک ہوٹل ہیں، وہ ساری دولت کہاں ہے؟ وہ میں نے سب ڈونیٹ کر دی گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ میرے پاس جب آئے تو میں نے پاور آف اٹارن دے دی کہ تم سب لے لو۔ کیا یہ ایسے الزامات ہیں؟ جھوٹے پکے اول درجے کے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو، خاص طور سے حکمرانوں میں نہیں، اور کہیں نہیں ملیں گے۔ ہم لوگ جو ہمیں جانتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے 30 برس سے، گھر والے، ان سے پوچھ لیں کہ جتنی سادہ زندگی ہم گزارتے ہیں، جتنا سادہ ہم کھانا کھاتے ہیں، جتنی ایمانداری سے ہم نے کام کیا، آج تک سرکاری چیز یوز نہیں کی۔ اگر دفتر کا آدمی آیا تو اس سے کام لیا تو اس کو ہمیشہ 500 روپے دیے۔ ڈاکٹر صاحب کتنی پینشن ملتی رہی آپ کو؟ پہلے تو ملتی تھی 4467 روپے، ابھی 19000 ہو گئی، پھر بعد میں گورنمنٹ کی اسپیشل پینشن دی ہے۔ جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ان کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، اور یہ سب بکواس تھی، پروپیگنڈا تھا، نہ مکان ہے، نہ اکاؤنٹ ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر آئے کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہے فائنینشلی، بہن بھائیوں سے لے کے گزارا کر رہے ہیں، تو پھر ایک اسپیشل پینشن دی۔ کہ آپ کی ٹی وی کی ایک عورت ہوتی جو پہلے سبزیاں بیچتی تھی، وہ ایک دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی، بہت دن ہوئے کہ جی ان کے 23 پلاٹ ہیں اسلام آباد میں، 23 بنگلے۔ ایک اور صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا مشہور کمپیئر کہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے ان کو بند کر دیا، لیکن ان کے جو ملینز باہر رکھے ہیں وہ بھی تو منگاؤ۔ تو کتنے پلاٹ آپ کے ہیں اسلام آباد میں؟ پورا اسلام آباد، پورا پاکستان میرا ہے۔ نہیں ویسے جہاں جیسے آپ کی ذاتی ملکیت کتنے ہیں؟ میری ذاتی ملکیت جو گھر آپ نے دیکھا تھا وہ ہے، اور ایک بنی گالہ میں جو ہم نے بنایا تھا، اور اس کے کاغذات موجود ہیں، پیسے جس طریقے سے ہم نے لگائے۔ یہ الزامات کیوں لگائے؟ اس ملک میں جھوٹ بولنا، دروغ گوئی تو کامن ہے نا، جس پہ جو چاہے الزام لگا دو۔ جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان پہ الزام نہیں لگتے، وہ ساہوکار ہوتے ان کی صفائی پیش ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت ہی ایماندار ہیں، نومولود بچے کی طرح ہیں۔ ایٹمی ملک پاکستان میں ہر طرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ہیں، کیا نیوکلیئر توانائی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا تھا بہت، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں، کوئی کام بھی آپ کرنا چاہیں تو اس کو آپ نیشنل لیول پہ لیں، نیشنل پالیسی بنائیں،
गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है, कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज़ हैं लोगों से? ये लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सादी बेचारी किन जाती, कितनी गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। आप बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए ख़तरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से। गैर मुल्की अखबारात में आता है कि टम्बकटू में आपका कोई होटल भी है। जी बिल्कुल होटल है, हमारा तो नहीं है। हमने तो एक गरीब को बना के दिया था बेचारे का, वो बेहद गरीब था, मुसलमान था, बेहद गरीब लोग हैं। हम सब ने मिल के 8-10 आदमियों ने चंदा करके, तो तकरीबन $50,000 थे, उसको वहाँ उसने जगह ली थी और उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना होता तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर ख़रीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। हाँ भाई, ये होता है कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है ख़तरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो काम छोड़ के तो इधर आ गया। डॉक्टर साहब, पसंदीदा गुलकार या गुलकारा? इकबाल बानो, और उसके बाद मुन्नी बेगम, आबदा परवीन, ये जो थी माशाल्लाह बहुत ही। फिर हमारे पुराने गाने वाले मलका पुखराज और ग़ुलाम अली। देखिए माशाल्लाह, ग़ुलाम अली का कोई जवाब नहीं है। जब वो गाते हैं ना, वो चुप के तो गायब हो जाते हैं। पुराना शनासा मिला तो माजी की बातें छिड़ गई। कई सालों बाद खुद सब्जी और फ्रूट खरीदा। लोगों ने एहतरामन हाथ में लाए। जाते हुए गर्म जोशी से हाथ मिलाया।